بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہسٹوریکل اسلام چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ انہیں اپنی سرو ثانی کی وجہ سے پیغام بھیجنے میں تعمل ہوا، مگر ان حضرات کے مجبور کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس سے پہلے دلی خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، لیکن فطری حیا پیغام بھیجنے میں مانع تھے۔ اب جرأت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آفور قبول کر لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی بزبان خاموشی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا اہلا و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنایا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے مجبور کر کے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کے زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا علی آج خلاف معمولی بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں جواب دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں جو زرع دی تھی وہی مہر دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرع فروخت کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ انہوں نے 480 درہم پر یہ زرع خرید لی اور پھر یہی زرع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ واپس کر دی۔ زرع کی قیمت فروخت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کر دو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مہاجرین و انصار کو بلا لاؤ۔ جب سب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار، ابھی جبرائیل امین میرے پاس یہ اطلاع لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اپنے بندہ خاص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب سے کر دیا اور مجھے حکم ہوا کہ عقد نکاح کی تجدید کر کے گواہان کے روبرو ایجاب و قبول کراؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متبسم ہو کر فرمایا میں نے 400 مشکال چاندی مہر پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے نکاح میں دیا
کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بصر و جشم۔ پھر سب نے دعائے خیر و برکت مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طبق چھہارے حاضرین پر لٹا دیے۔ زمانہ نکاح کے متعلق روایتوں میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ مبارک نکاح 2 صفر ہجری اور بعض کے نزدیک محرم یا رجب 2 ہجری میں ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ نکاح شوال 3 ہجری میں ہوا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ یہ نکاح جنگ احد کے بعد اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کے 4.5 ماہ بعد ہوا۔ بہرحال نکاح کے وقت اکثر اہل سیر کے نزدیک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر تقریباً 15 سال کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 21 سال کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رخصت ہو کر اسی گھر کی ملکہ بنی۔ رخصتی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، اپنے سینہ مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنی لخت جگر کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کو فرائض و حقوق بتائے اور خود دروازے تک الوداع کرنے آئے۔ دروازے پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نکیل پکڑی۔ حضرت اسماء بنت امیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام رافعہ یا ام یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو سامان جہیز میں دیا، اس کی تفصیل یہ ہے: ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بری ہوئی تھی، ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی جال بری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن یا گڑھے پانی کے لیے، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 بازو بند نکری، ایک جائے نماز۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی ہونی چاہیے۔ مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے ولیمے کا انتظام کیا۔ دسترخوان پر پنیر، کھجور، نان، جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے نئے گھر میں چلی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے۔ ایک برتن میں پانی منگوایا، اپنے دستے مبارک اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ شرم و حیا سے جھکتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔